عزیز علامہ ضمیر اختر صاحب کے نام پر عزیز ساتھیوں، آج کی اس محفل میں جہاں صاحبان فکر و نظر تشریف فرما ہے، آپ جیسے علم و دانش کے نئے اور پرانے چراغ میرے سامنے روشن ہیں، جن سے ہر وقت میں گرمی ہے، حسن ہے، رعنائی ہے، حرارت ہے، وہاں میرا لب کشائی کرنا آپ جیسے لوگوں کے سامنے پھولوں پر عطر ملنے کے مترادف ہے۔ صرف اتنا ہی عرض کرنا چاہوں گی، لمبی چوڑی تقریر نہیں، صرف اتنا ہی عرض کرنا چاہوں گی کہ جہل، تاریکی، نفرت اور دہشت گردی کے اس بلبلاتے ہوئے صحرا میں جہاں محبت کے دو بول کہنا گناہ اور نفرت کا پرچار سر بازار کرنا عبادت میں داخل کیا جا رہا ہے، جہاں دانشوران قوم سربرہنا ہے اور جہل نعرہ زنا اور مسخرامہ ہے، جہاں ماں اکیلی جاگ رہی ہے، جوان لال سو رہے ہیں، جہاں دارالکتاب کی بجائے دارالکباب کو فروغ دیا جا رہا ہے، ایسے دل شکستہ ماحول میں، ایسے کردناک ماحول میں علامہ ضمیر اختر کے نام پر اتنی خوبصورت محفل سجانا اور ان کی لائبریری کو قیام دینا، یہ قائم رضا اور نقی صاحب کی پختگی نظر کی علامت بھی ہے اور علامہ صاحب کے ہر حد کے سچے ہونے کی دلیل بھی۔ عزیز ساتھیوں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ علامہ ضمیر اختر نقوی تھے کیا۔ علامہ ضمیر اختر کروڑوں انسانی جد و جہد کے موضوع کا عطر تھا۔ علامہ ضمیر اختر کروڑوں انسانی جد و جہد کے موضوع کا عطر تھا، وہ انیس کے ذہن کی لو تھا، وہ جوش کے فکر کی جگمگاہٹ تھا اور اسلام کے کردار کی پاکیزگی و بلندی و بڑائی و گہرائی و گہرائی کا دوسرا نام تھا۔ ضمیر اختر کی پوری شخصیت تراشے ہوئے ہیرے کی طرح تھی، جس کے ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں پہلو تھے اور ہر پہلو میں ایک ابدی تازگی، ایک ابدی چمک، ایک ابدی دمک تھی۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اگر آپ ان کے کلام کو، ان کی کتابوں کو، ان کے اقتصادات کو پڑھیے، ان کے جو وہ محقق بھی تھے، وہ نقاد بھی تھے، وہ شاعر بھی تھے، وہ سبھی کچھ تھے، اگر اس کو ہم پڑھیں ایک ایک لفظ تو آپ کو ایک چیز کا احساس ہوگا، اور وہ کیا؟ ان کا ہر لفظ، ان کا ہر عمل احساس غم دل کا صلہ تھا، احساس غم دل کا صلہ تھا، ایک ایسا احساس جو ستمگری کی دہلیز پر، پلیز یہ نہ کریں سب، سلواتی پڑھ دیجیے۔ ضمیر اختر نقوی صاحب کا ہر لفظ جو میں غور سے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ زیادہ عالم ہیں، آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ ذی شعور ہیں، بیدار مغز ہے، روشن ذہن ہے، ان کا ہر لفظ احساس غم دل کا صلہ تھا، ایک ایسا احساس جو ستمگری کی دہلیز پر ہمیشہ ختم ہوا،
لیکن یہی احساس نقیب سحر بنتا ہے، وہ نقیب سحر تھے، اس لیے آپ جیسے ذی شعور بیدار مغز انہیں محبت کا خراج، عقیدت کے پھول، مہر و وفا کے گلدستے نظر کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ آخر میں ایک بات کہنا چاہوں گی، اور وہ یہ کہ عزیز ساتھیوں، آپ کتنے ہی بڑے افلاطون کیوں نہ بن جائیں، آپ سوکریٹیز بن جائیں، لیکن اگر آپ خوبصورت انسان نہیں ہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ضمیر اختر، ڈاکٹر ضمیر اختر ایک خوبصورت انسان تھے، اور خوبصورت انسان کہتے کس کو؟ اس کی تشریح کیا ہے؟ خوبصورت انسان وہ ہوتا ہے جو سب سے پہلے اپنی ذات میں اعلیٰ صفات پیدا کرتا ہے، جیسے حق گوئی ہے، راز گوئی ہے، شجاعت ہے، بہادری ہے، تزکیہ نفس ہے، ایثار ہے، قربانی ہے۔ اور صرف ایک ہی بات نہیں ہے، بلکہ اس کی دوسری شرط یہ ہے کہ اعلیٰ صفات پیدا کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایک اعلیٰ مقصد، ایک اعلیٰ مسلک، ایک اعلیٰ مطمع نظر، ایک اعلیٰ نظریہ حیات اور ایک اعلیٰ مشن ہو۔ لیکن یہ بھی بات کافی نہیں ہے، بلکہ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جو صفات کے آپ نے حاصل کی ہیں اور جو نظریہ حیات کے آپ نے اپنایا ہے، اس نظریہ حیات کو دونوں کو بلینڈ کر کے آپ جب میدان جہاد میں اترے تو ان قوتوں سے رشتہ جوڑیں جن کی ناتراشیدہ آرزویں ہیں، جن کی نادمیدہ حسرتیں ہیں، جن کے جھلسے ہوئے ہونٹ ہیں، جن کی تپتی ہوئی نگاہیں ہیں، جن کے شکستہ قبر ہے، جس کے کٹے ہوئے شانے ہیں، جن کے بچے بھی بلا رہے ہیں، جو فوقات کے اوپر لیٹے ہوئے، ان شخصیتوں سے، ان قوتوں سے آپ کو جڑنا ہے، اور جڑنے کے بعد پھر آپ ٹھہریں گے نہیں، بلکہ آگ اور خون سے گزر جائیں گے، آگ اور خون سے گزر جائیے۔ لیکن پھر تاریخ بہت روتلیس ہوتی ہے، تاریخ بہت روتلیس ہوتی ہے، وہ یہ بھی دیکھے گی کہ جب آپ آگ اور خون سے ان قوتوں کے لیے گزر رہے تھے تو آپ کا قدم تو کہیں نہیں پگھل گیا، بلکہ اگر قدم نہ پگھلے بلکہ وہ یہ دیکھیں گے کہ آپ آگ اور خون سے جب گزر رہے ہیں تو آپ کا قدم پگھلنے نہ پائے بلکہ فولاد بن جائے، صرف فولاد نہ بن جائے بلکہ سونا بن جائے، صرف سونا نہ بن جائے بلکہ کندن بن جائے، اور اس کندن کو ریزہ ریزہ کر کے تاریخ میں چھڑک جائے اور اپنی انگلیوں کے پوروں سے تخلیق کی گنگا بہا دے اور سارے سماج کو سیراب کر دے۔ ایک ہی جملہ آخر میں کہنا چاہوں گی کہ ضمیر اختر صرف ایک محقق نہیں تھے، نقاد نہیں تھے، خطیب نہیں تھے، بلکہ وہ مفکر تھے، اور ایک جملہ ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، قبلہ گاہ حضور آپ لوگوں کے لیے خصوصیت کے ساتھ ہے، قبلہ گاہ اس شخص کو انسان بنا سکتا نہیں، قبلہ گاہ اس شخص کو انسان بنا سکتا نہیں جو بشر کی فکر کو آگے بڑھا سکتا نہیں۔ بشر کی فکر کو آگے بڑھا رہے تھے۔ یہ لائبریری کا قیام اسی سلسلہ فکر کی کڑی ہے۔ میں آخر میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ ضمیر اختر جہل کے ریگزار میں علم کی معطر وادی تھی، وہ نفرتوں کے جھکڑ میں محبت کی باد صبا تھی، جہل کی چلچلاتی دھوپ میں وہ علم کی چاندنی تھے، اور آنسوؤں کے دائرے میں وہ موتیوں کی دکان تھی۔ میں اس عظیم ادیب کو، اس محقق کو اپنی محبت کا خراج
اپنی عقیدت کے پھول، اپنے مہر وفا کے گلدستے نظر کرنے کا اعزاز حاصل کرتی ہوں. اور جب میں یہ الفاظ ادا کر رہی ہوں تو پورے یقین و وثوق کے ساتھ میں آپ جیسے ذی شعور، بیدار مغز، روشن ذہن اور بیدار نظر ہستیوں کے بھی احساسات کی پوری ترجمانی کر رہی ہوں. ان الفاظ کے ساتھ میں ایک مرتبہ پھر اور رہا پیپلز پارٹی کی باتیں کی گئی ہیں، اس سلسلے میں زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. سورج کے سامنے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. صرف ایک جملہ، جس طرف بھی چل پڑے ہم آبلا پایان شوق، جس طرف بھی چل پڑے ہم آبلا پایان شوق، خار سے گل اور گل سے گلستاں بن جاتے ہیں. ان الفاظ کے ساتھ میں شکریہ.